بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر ہر دن اپنے مردوں کو پکارتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ لیکن جب کسی مومن آدمی کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا کہتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں تیرے ہی انتظار میں تھی کہ تو کب آتا ہے، تو آج میری آغوش میں آ گیا ہے۔ زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، تو پھر آج تو مجھے دیکھے گا کہ میں تیرے لیے کیا کرتی ہوں۔ تو قبر چاروں اطراف سے اتنی کھل جاتی ہے جتنی اس کی نظر پڑتی ہے، تو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور اس دروازے سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور قبر اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ مومن اس میں سکون سے سو جاتا ہے اور جنت کی خوشبو کے مزے لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے اور ان کے ساتھ میں بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے بعد ایک قبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ قبر روزانہ پکارتی ہے کہ اے انسان، تو مجھے کیوں بھول گیا؟ میں تو تنہائی کا گھر ہوں، غربت کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، گھٹن کا گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے میں کشادہ ہو جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر ایک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، لیکن اگر کوئی مردہ نیک نہ ہوا تو قبر اس کو کہتی ہے کہ زمین پر چرنے والے جتنے بھی انسان تھے ان میں سے سب سے برا مجھے تو ہی لگتا تھا، تو آج تو میرے پاس آیا ہے، تو اب میرا تو حال دیکھے گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تو قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری پسلیوں میں جڑ جائیں گی، اور جہنم کے گڑھے میں سے ایک کھڑکی کھل جائے گی اور اس کھڑکی میں سے جہنم کا عذاب اور جہنم کی تپش اس کھڑکی سے آئے گی اور قیامت تک آتی رہے گی، اور اس قبر میں سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے چھوڑ دیے جائیں گے۔ موت کی منزلوں میں سے قبر سب سے پہلی منزل ہے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنت کی بشارت ملنے کے باوجود وہ قبر سے اتنا ڈرتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش میں ایک دن کا ہوتا، کاش میں انسان نہ ہوتا، کاش میں کوئی ایسی چیز ہوتا جس سے حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ وہ قبر کے ذکر سے اتنا ڈرتے تھے کہ جب قبر کا ذکر ہوتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور وہ غم زدہ ہو جاتے تھے۔ یہ حال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی، اور ایک ہم ہیں جن کے اعمال کا پتہ ہی نہیں کہ اچھے ہیں یا برے، لیکن ہم موت اور قبر سے اتنے غافل ہیں کہ جیسے ہم نے فوت ہونا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری اور قبر کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اس چینل کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔